اعتکاف کی حالت میں بعض باتیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو منع ہیں اور مکروہ ہیں، جبکہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اعتکاف جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ باتیں یا وہ چیزیں یا وہ کام وہ کرنے ناجائز اور اسی طریقے سے حرام ہیں۔ بعض چیزیں تو ہر حال میں حرام ہیں، اور اعتکاف میں، رمضان میں، روزے میں اور مسجد میں ان کی جو برائی ہے یہ کئی طریقے سے کئی طرح سے جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا گناہ جو ہے اس کے اندر کئی طرح سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی سے لڑنا لڑانا، جھوٹ بولنا، کسی کو گالی دینا، اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانا اور بہتان لگانا، کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا اور کسی کے عیب تلاش کرنا، اسی طرح غرور اور تکبر کی باتیں کرنا، یہ چیزیں یہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہیں، ناجائز ہیں، لیکن رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی آدمی ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا جو گناہ ہے یا اس کا جو وبال ہے وہ کئی گنا جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اعتکاف کی حالت میں خاص طور پر ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ اسی طریقہ سے اعتکاف کی حالت میں اخبار پڑھنا، دوران اعتکاف ایسی کتابیں یا ایسے رسائل کہ جن میں فحش قسم کی چیزیں ہوں، جن میں بیکار قسم کے جھوٹے قصے ہوں، یا اسی طرح جھوٹی قسم کی کہانیاں ہوں، یا اسی طریقے سے ان میں تصاویر ہوں، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر یا اعتکاف والی جو جگہ ہیں وہاں پر بیٹھ کر ان چیزوں کو لانا، ان چیزوں کو کھولنا، ان چیزوں کو پڑھنا اور ان چیزوں کو اپنے پاس رکھنا اور سننا، یہ اعتکاف کی حالت میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کئی سارے دوست جو ہے وہ آپس میں ایک جگہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اور جم گٹھا جو ہے وہ آپس میں لگ جاتا ہے، محفل جو ہے وہ لگ جاتی ہے، ہنسی اور مذاق کی ایک کیفیت اور ایک ماحول بن جاتا ہے جس میں معتکفین اپنا وقت گزارتے ہیں، تو یہ چیزیں مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں یہ جائز نہیں ہیں۔ اسی طریقہ سے بعض لوگ دوسرے جو ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن کسی اور کی تکلیف کا جو ہے وہ احساس نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آرام کا وقت ہے اور آرام کے وقت میں اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنا، یا اونچی آواز سے تلاوت کرنا، یا اونچی آواز سے ذکر کرنا، یا اسی طریقے سے بغیر کسی ضرورت کی جو ہے وہ لائٹ لگا لینا یا کوئی پنکھا لگا لینا کہ جس کی روشنی سے یا جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، یہ چیزیں اور یہ کام یہ بھی اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہیں۔ اسی طریقہ سے مسجد کے اندر کافی سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کا تولیہ پڑا ہوا ہے، کسی کا صابن پڑا ہوا ہے، یا کسی کی کوئی ضرورت کی اور چیز پڑی ہوئی ہے، تو بغیر کسی اجازت کے اپنے ساتھی کی کسی بھی چیز کو اٹھا کر استعمال کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے مسجد میں مسجد کی بجلی، مسجد کی گیس، یا اسی طرح پنکھے وغیرہ یا اے سی وغیرہ بغیر کسی ضرورت کے اس کو استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، بغیر کسی ضرورت کے اسے چلانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں بغیر کسی ضرورت کے چہل قدمی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ویسے ہی تنگ ہو گیا کوئی آدمی اور بغیر کسی ضرورت کے ویسے جو ہے وہ چہل قدمی کر رہا ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اگر ضرورت محسوس کریں تو ایسی صورت میں پھر چہل قدمی وغیرہ اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف کے دوران سگریٹ پینا، اعتکاف کے دوران حقہ پینا، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے مسجد کی حالت ہے یا مسجد کا ایک ماحول ہے تو مسجد میں تو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن البتہ اگر کسی کو کوئی شدید ضرورت ہو اور کوئی شدید اس کے لیے تقاضا ہو تو پھر اس کی صورت جو فقہا نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بیت الخلاء کی طرف جاتے ہوئے یا بیت الخلاء میں پینے کی اس کو گنجائش جو ہے وہ رکھی ہے، لیکن اس کی صورت جو ہے وہ یہ بنے گی کہ بیت الخلاء کے لیے راستے میں جاتے ہوئے جو ہے یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنا کام کریں، اور یا بیت الخلاء میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس کو پی لیں، لیکن بیت الخلاء میں صرف اسی غرض سے جو ہے وہ نہیں جائے گا،
صرف اس سگریٹ کی یا حقہ پینے کی غرض سے جو ہے یہ نہیں جائے گا، وہاں پر جو ہے وہ اس غرض سے نہیں ٹھہریں، بلکہ معمول کے مطابق آنے اور جانے اور بیت الخلاء میں جتنا اس کو وقت درکار ہوتا ہے بس اتنا ہی وقت جو ہے وہ خرچ کریں، اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ واپس آ کر اعتکاف والی جگہ کے اوپر جو ہے یہ آ جائیں، کیونکہ معتکف کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا محدود ہے اور بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اس لیے اپنا وقت جو ہے فضول کاموں کے اندر اسی طرح خرچ جو ہے وہ نہ کریں، تاکہ اس کا جو وقت ہے وہ وقت خراب نہ ہو اور وہ وقت اس کا برباد نہ ہو۔ تو اس لیے اتنی احتیاط جو ہے وہ رکھی گئی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں ان چیزوں کا جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھتا تو ظاہر بات ہے پھر اعتکاف کے اوپر جو ہے وہ اس کا